83 میں پڑھ رہی ہوں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی. پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آ گیا. یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ جو ہے اسی معنوں میں آتا ہے کہ اور البتہ تحقیق یا بہت کوئی یقین والی بات ہو اس کے لیے آتا ہے. بَوَّأْنَا ٹھکانہ دیا ہم نے. با واو اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کسی جگہ کو ہموار کرنا اور پھر جس طرح وہاں پہ کوئی بیٹھنا ٹھکانہ لینا اس معنوں میں یہ آتا ہے. تو نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے. بوأنا ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو. مبوأ جو ہے یہ پھر آگے اسم بن گیا کہ ٹھکانہ، وہی روٹ ورڈ ہے اس سے، یعنی رہنے کی جگہ. اس سے مراد ارض فلسطین ہے. صدق جو ہے سچائی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہ عمدہ ہونا، بہترین ہونا، اچھا ہونا اس معنوں میں. اس کے نیچے بے شک آپ لکھ لیں کہ فلسطین کا ملک یا ارض فلسطین. وَرَزَقْنَاهُمْ اور رزق دیا ہم نے اس کو. رزقناہم نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا، ہم ان کے لیے. ٹھیک ہے، رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. فَمَا اخْتَلَفُوا یہاں پہ ماں جو ہے نہیں کے معنوں میں ہے، تو نہیں. فَمَا تو نہیں، اور اختلاف جو ہے اختلاف سے ہے خا لام اور فا. ویسے خلف یا خلاف کسی کے یہ پیچھے کے معنوں میں ہوتا ہے، تو جب کسی سے اختلاف کیا جاتا ہے یا کسی کے خلاف ہوا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا. تو خا لام فا جو پیچھے کے معنی میں ہوتا ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. فَمَا اخْتَلَفُوا تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم جیم یا حمزہ آ گیا ان کے پاس العلم علم. یہاں پہ العلم ہے، خالی علم نہیں کہا گیا. تو العلم سے مراد خاص علم ہے، آسمانی کتاب کا علم. جب ال لگ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو پراپر ناؤن خاص بنا دیتے ہیں، جیسے د لگاتے ہیں نا ہم انگلش میں. تو اس پہ العلم سے مراد جو ہے ساتھ میں تورات کا علم ہے. ان بے شک رب کا رب تیرا یقدی فیصلہ وہ فیصلہ کرے گا. یا وہ کے معنوں میں قاف داد یاد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. قاضی بھی اسی سے ہوتا ہے جو کہ فیصلے کرتا ہے، تو اسی سے آپ اس کو یاد رکھیں. یقدی وہ فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں جو کانو تھے وہ، فی ہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے. ٹھیک ہے، یا تعین والا وہ کے معنوں میں خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے. اس سے اختلاف کا ورڈ باب افتعال میں جانے کی وجہ سے تے آ گئی. واو نون جو ہے وہ پلورل کا ہے یہاں پہ. اچھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو بنی اسرائیل کو جو ٹھکانہ دیا تھا وہ بہت ہی عمدہ، بہت بہترین ٹھکانہ تھا. اس سے مراد کیا ہے؟ ارض فلسطین، یعنی بنی اسرائیل جب فلسطین پہنچ گئے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو فتح بھی دی، اقتدار بھی دیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بیچ کا جو سارا معاملہ تھا کہ فرعون غرق ہونے تک کی بات ہوئی، اور اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ٹھکانہ دیا. بیچ کا سارا جو معاملہ تھا کہ وہ لوگ وہاں پہ صحرا میں پہنچتے ہیں، اور صحرا میں پھر وہ بار بار ان کی نافرمانیاں، تنگ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بار بار مختلف قسم کے مطالبات کرنا. ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ نازل کیا گیا، پانی کے چشمے بہائے گئے، سایہ کرتا تھا بادل ان کے اوپر سایہ کیے رکھتے تھے. ان ساری نعمتوں کی انہوں نے ناقدری اور ناشکری کی. اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ تم
اپنے علاقے میں داخل ہو اور وہاں جا کے جہاد کرو، تو اس میں بھی انہوں نے بہت برے طریقے سے ریفیوز کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم تو نہیں یہ کریں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ عمالقہ قوم تھی جو بہت زیادہ جنگجو تھی. تو انہوں نے اس طرح سے نافرمانی کی. اس نافرمانی کی سزا کے سلسلے میں ان کو ادھر ہی وہ جو وادی تھی، یعنی جس جگہ پہ وہ گھوم رہے تھے تی کا میدان، وہاں پہ ان کو پھر بھٹکنے کے لیے ایک طرح سے چھوڑ دی گئی، یعنی راستہ گم ہو گیا، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا سارا دن پھر پھر کے بھی. اینڈ دے کیپٹ آن وانڈرنگ فار اباؤٹ، جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ تقریباً 40 ایئرس تک یہی معاملہ ان کے ساتھ رہا. اور اس دوران یہ ہوا کہ ساری یہ جو غلامی میں رہنے والی قوم تھی یہ ختم ہوئی، نئی نسل آئی جو کہ اس طرح صحرائی علاقوں میں جب پل کے جب جوان ہوئی تو وہ زیادہ اسٹرانگ تھے، زیادہ طاقتور تھے. پھر انہوں نے جو ہے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جا کے فلسطین کا علاقہ فتح کیا تھا. اس سارے معاملات کے دوران تورات کا ملنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کو سمجھانا، یہ سب کچھ بھی ہو چکا ہوا. لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور یوشع بن نون جو تھے جو ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، ان کی قیادت میں پھر یہ آگے گئے تھے اور فلسطین کا علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا. تو یہ اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ہم نے ایک تو یہ کہ ان کا ٹھکانہ ان کو واپس ملا، اپنے اصل ملک وہ پہنچے. اور جو یہ پہ مبوع صدقن کا مطلب یہ ہے کہ بہترین ٹھکانہ تھا، عمدہ ٹھکانہ تھا. فلسطین کا علاقہ جو ہے نا، اس کی بارے میں یہی آتا ہے، مطلب بڑے اس کی تعریف ویسے بھی ملتی ہے جس طرح سورۃ الاسراء میں بھی شروع میں آتا ہے نا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ایسی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ارد گرد کے علاقے میں برکت دی تھی. تو یہ جو فلسطین کی زمین ہے نا، یہ بڑی خاص زمین ہے. بہت سے انبیاء کی جائے پیدائش اور ان کا مسکن یہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرف آئے تھے ہجرت کر کے، پھر آگے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے، پھر آگے اور پھر ان سے مزید آگے جو پیغمبروں کا سلسلہ چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے، اور اس طرح. اور وہ سارے پھر اسی علاقے سے یعنی آگے گئے اور پھر یہیں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے احکامات آتے تھے. تو مطلب یہ علاقہ جو ہے نا بہت زیادہ خاص ہے اس لحاظ سے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ٹھکانہ بہت عمدہ جگہ پہ دیا، اور طیبات میں سے ان کو رزق بھی دیا. ٹھیک ہے، طیبات یعنی پاک چیزیں، اور رزق میں آپ اس کو کھانے پینے کے حساب سے لے لیں، کیونکہ ظاہر صحرا سے نکل کے وہ گئے تھے تو صحرا میں تو اتنا سب کچھ نہیں تھا، پھر ان کو وہ مل گیا. اور لیکن رزق جب عربی میں آتا ہے تو وہ بہت وسیع معنوں میں آتا ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ سب ہی اس میں آ جاتی ہیں نا. کہ علاقہ بھی سرسبز و شاداب تھا، نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہدایت کے لیے کتاب بھی مل گئی تھی، علم بھی ان کے پاس آ گیا تھا، اور وہاں پہ ان کو پھر اقتدار بھی مل گیا، اور انہوں نے اپنی مطلب اس جو قوم تھی اس سے جنگ بھی کی، فتح بھی ان کو حاصل ہو گئی. تو بہرحال آپ اس کو کھانے پینے کے حوالے سے لے لیں یا ویسے، بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بنی اسرائیل پہ تھرو آؤٹ رہی ہیں ان کا یہاں پہ ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں اس نافرمان قوم کا رویہ کیا رہا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ انہوں نے اختلاف ہی کیا حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یہ جو ہے نا فَمَا اخْتَلَفُوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی ان کے پاس انہوں نے جو اختلاف کیا تھا نا آپس میں، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ کئی فرقوں میں بٹ گئے. ایون سیاسی لحاظ سے بھی جب یہ وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے کوئی اپنی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی تھی. جس طرح ہوتا نا ان کے قبائل تھے مختلف، تو اس حساب سے نا مختلف قسم کے انہوں نے علاقوں کے آپ کہہ لیں کہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اور پھر ایک طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ بکھری ہوئی ایک حکومت تھی، کسی علاقے میں کچھ، کسی علاقے میں کچھ، اور آپس میں ایک وہ جو مرکز ہونا چاہیے، مرکزی حکومت ہونی چاہیے جس سے کہ یونٹی ہو، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. اور آپس میں پھر ان کے اختلافات بھی بہت زیادہ رہتے تھے.
تو یہاں پہ اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں دی، پھل، غلے، مادی نعمتیں، اس کے علاوہ ان کو علم آیا، العلم، تورات کا علم ان کو عطا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے ان کے لیے ہر طرح کی ہدایت اس میں موجود تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس علم سے جڑنے کی بجائے یہ بے وقوفی کی کہ یہ کئی فرقوں میں بٹ گئے اور اختلافات میں پڑ گئے، اتحاد ان کا کمزور ہوتا گیا۔ اور پھر یہاں پہ ایک بہت اہم جو بات بتائی گی کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات جو ہے اس کا علم ان کی رہنمائی کے لیے کوئی ناکافی علم تھا، ایسا نہیں تھا، وجہ یہ تھی اختلاف کرنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا بلا وجہ کی وہ فلسفیانہ بحثیں کرتے رہنا اور دلائل مانگتے رہنا اور پھر خود کو صحیح دوسرے کو غلط ثابت کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں یہ معاملہ ان کے ہاں بھی یہ ہوا کہ ان کے جو علماء تھے، یہ جو مشائخ، انہوں نے اتنا تعصب پیدا کر دیا تھا۔ ایک تو ان میں بھی یہی تھا کہ وہ علم جو ہے دین کا، بس وہ دین کے عالم جو ہوتے ان کے پاس ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی کے، یعنی جس طریقے سے ان کو ایک حب جا جو تھی اپنی، اس کے پیچھے وہ لوگوں کو مختلف فرقوں میں انہوں نے بانٹ دیا، اپنی مرضی کو انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے، تو کوئی بھی جو ہے نا آپس میں یونٹی ان میں باقی نہیں رہ گئی تھی، حالانکہ اللہ کی کتاب موجود تھی، اگر اس کی طرف رجوع کرتے تو پھر سے یہ متحد ہو سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے آپس میں اتنا اختلاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ کا شکار ہوئے، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں اور سزائیں ملی ان کو، پھر ان کے اوپر حملے ہوئے، اور وہ جو ساری ان کی باقی کی تاریخ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ آگے اس سے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام اختلافات کے بارے میں جو یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اختلاف صرف تب تک نہیں تھا، اب بھی ہے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی ان کی بھی مخالفت کی، ان کا بھی انکار کیا، ان کو نہیں مانا، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو یہ تھے، حالانکہ ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کا ہی کلام بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی انکار کیا، اور اس لحاظ سے بھی یہ یعنی نافرمانی اور سرکشی کی ہی روش پر رہے، کیونکہ ان کی ہمیشہ سے روش یہی رہی ہے۔ حالانکہ ان کو پتا تھا ایک نبی نے آنا ہے اور پہچان بھی گئے تھے، لیکن بس وہ اپنا حسد ایسا ہو گیا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا نبی، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہمیشہ تو انبیاء ہمارے میں آتے ہیں، اس چیز کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر اپنا تکبر اور اپنی انا اور یہ حسد اس میں اتنا آگے بڑھتے گئے کہ جان پہچان دینے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے، نہیں مانا۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آج کل کی امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کی ساتھ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آج مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے نا کہ اختلافات میں بٹی ہوئی قوم ہے، بے شمار فرقے بنا لیے ہوئے ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی تو اہل حدیث تو پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان فرقوں پہ ہونے اور ان فرقوں میں بٹے ہونے پر اتنا فخر کیا جاتا ہے، بلکہ جو اختلاف ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہوا ہے کہ جانی دشمن ایک دوسرے کے بن گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں تو یہ نفس کی پیروی کرنا ہے، ورنہ العلم تو امت مسلمہ کے بھی پاس ہے نا۔ اب یہ قرآن مجید جیسا علم جس قوم کے پاس ہو، جس امت کے پاس ہو، اور اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہو، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس علم کو نہ سمجھا، نہ جانا، نہ اس پہ وقت لگایا، نہ اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی، بس جو گھر والوں نے بتا دیا، جو کسی مسجد کے ملا سے سن لیا یا کسی مفتی سے سن لیا، اسی کو دین سمجھ کے بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر تکبر اور انا وہ تو اتنی زیادہ کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے بنیادیں دی تھیں اس دین کی، ان کو چھوڑ دیا، اپنے اپنے نظریات بنا لیے، اپنی سوچیں بنا لی، اور ان کے ساتھ سٹک ہو گئے، اور پھر اس طرح اختلاف میں پڑتے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب سے دوری ہوتی ہے،
اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا، اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے انسان، شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے اس امت کا۔ اور یہ جو تھے بنی اسرائیل، یہ بھی اس قسم کی غلطیاں کر کے اللہ کی سزا اور پکڑ کا شکار ہوئے تھے، اور آج مسلمان جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے اتنی سزا اور پکڑ کا شکار ہیں ہر طرف، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے عمل میں کمزوریاں ہیں اور اپنے دین سے دوری ہے، اس کی وجہ سے آج یہ حال ہوا ہے نا۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو درست کہتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر بیان بازیاں کرنا اور دوسرے کو غلط قرار دینا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، یعنی دنیا میں تو کوئی نہیں مانتا نا، آج ان فرقوں کو بھی دیکھ لیں، کوئی نہیں مانتا کہ میں غلط ہوں اور دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ اور اس میں پھر کیا جاتا ہے کہ عموماً دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے نا جو بیسک چیز ہوتی ہے، یعنی بیسک ترجمہ ہے، تفسیر ہے، جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی طرف دھیان رکھنا، اس سارے سے ہٹ جایا جاتا ہے، اور جو جس کا آپ کہہ لیں نا جو فقہی معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو پکڑ کے ان کے اوپر اتنی بحثیں کی جاتی ہیں، ان کے اوپر اتنا اعتراض کیا جاتا ہے، اور اتنا بڑا اس مسئلے کو بنا لیا جاتا ہے، نماز ایسے پڑھنی چاہیے، ایسے نہیں پڑھنی چاہیے، ہاتھ یہ کرنے چاہیے، ہاتھ ادھر باندھنے چاہیے، ہاتھ اٹھانے چاہیے، نہیں اٹھانے چاہیے، اس طرح کی باتوں کو لے کر، یا پھر روزے کے حوالے سے، یا پھر کوئی دیگر جو معاشرتی مسائل ہیں اس کے حوالے سے، بالعموم جو یہ فقہی مسائل ہوتے ہیں نا، فقہ سے ریلیٹڈ جو ہے، جو بیسک جو قوانین ہیں، ان کو اتنا زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، اور جو اتنی بیسک چیزیں ہیں، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، ہدایت کی چیزیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جی ہم حفظ کرا رہے ہیں، ہم ان کو حافظ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہیں تک کیوں رک جاتے ہیں؟ وہ حفظ کرا لیا، اس کے بعد چلو جی یہ بچے کا بڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا، میں اس کو دوسری طرف لے آؤں، اسکول میں داخل کر لوں۔ اور بہت سے وہ بچے جو ہوتے حافظ قرآن ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور ان کو نماز کی کتنی پابندی کرنی چاہیے، یا ویسے دیگر لحاظ سے ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ ایک ان نون لینگویج میں آپ نے ان کو یاد تو کروا دیا، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کا ثواب تو انہیں مل گیا، لیکن یہ تو کتاب ہدایت تھی نا، اکثر اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جاتا۔ وہ جو آپ نے ایک رٹا لگا دیا، اصل میں بالخصوص ہم جو پاکستانی ہیں نا، ہم ایز اے قوم ایک وہ جو رٹافیکیشن ہے نا، یاد کرا لو یاد کرا لو کرا لو، اس پہ بہت زور ہے ہمارے ہاں، عام دنیاوی پڑھائی کے لحاظ سے۔ اب تو پھر بھی معاملات بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے زمانے میں تو بالکل رٹا رٹا ہی چلتا ہوتا تھا بہت سے پڑھائیوں میں۔ تو وہ یہی معاملہ دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یا اس سے ہٹ کر اگر جو زور دیا جاتا ہے، جو غور و فکر کیا جاتا ہے، وہ فقہی معاملات میں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنی ہوا دی جاتی ہے، ایک نماز کے اوپر اتنے بڑے فساد کھڑے کر لیے جاتے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھے گا، اس مسجد کے باہر سے گزرنا یا اس کے قریب جانا، لوگوں میں خوف بھی اتنا ہو گیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس مسجد کے پاس بھی جائیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہو جائے گا، مساجد پہ لکھ کے لگا دیا جی فلاں فرقے کے لوگ نہیں آ سکتے اس میں، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کہاں سے آ گئی یہ چیزیں ہمارے اندر؟ ایکٹیویٹیز دین کے نام پر بہت ہو رہی ہیں، لیکن اصل میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کو اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے، باقاعدہ مساجد میں جو خطبے ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، شیعہ سنی بریلوی، اور یہ جو مجالس ایک دوسرے پر اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے، تمام اخلاقیات کی جو حدود ہیں ان کو پار کر کے۔ ہمارا دین تو یونٹی کا سبق دیتا ہے، اجتماعیت کا سبق دیتا ہے، اور ہم لوگ کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں؟ تو اصل میں یہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے نا، اس پہ اگر غور کریں تو آج وہی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم بھی وہی کام کرو گے، جو ایک ایگزیکٹ چیز ویسی کرو گے جو گزشتہ امتوں نے کیا تھا، تو وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی کتاب سے العلم کے ہونے کے باوجود اس العلم سے دوری کی وجہ سے اختلافات میں پڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا شکار ہوئے، اور یہ جو
اختلافات اور فرقہ واریت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہوتا ہے جب کوئی حاملین کتاب جو کوئی قوم اس کتاب کو چھوڑ کے اس طرح کے معاملات کرتی ہے، اور یہی ایگزیکٹلی آج کل امت مسلمہ نے بھی کیا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ دین کا علم ضرور حاصل کریں، لیکن اپنا زیادہ زور جو ہے یا زیادہ اپنا فوکس جو ہے نا ترجمہ تفسیر ان چیزوں کے اوپر رکھیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ ایسے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، نماز میں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ان کو بس ایک آپ کہنے کہ ایک جائز حدود کے اندر ان کو رکھیں، بس اپنا علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی نماز کو امپروو کرنے کے لیے آپ ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ نماز نبوی کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن ان چیزوں کو اتنا زیادہ سر کے اوپر سوار نہ کریں کہ دوسرے کے لیے ایک اس طرح زیادہ جو ہے وہ ایک مخالفت والا رویہ ہو جائے۔ دیکھیں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا بعض معاملات پہ، مختلف رائے کا مختلف ہونا ایک اور چیز ہے، ایک نے ایک طریقے سے انڈرسٹینڈ کی بات، دوسرے نے دوسرے طریقے سے، لیکن اس کے پیچھے دشمنیاں پال لینا اور اس میں اتنا زیادہ ضد پکڑ کے بیٹھ جانا، یہ طریقہ کار غلط ہے، اور اس سے پھر شرازہ بکھرتا ہے قوم کا۔ یہی معاملہ انہوں نے کیا تھا، یہی معاملات آج امت مسلمہ بھی کر رہی ہے، اور آج دیکھیں کہ کن حالوں کو پہنچ گئی ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا حتی جاءہم العلم، اب اس پہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، کہیں ہمارا بھی تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اتنے عرصے سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا فوکس زیادہ اسی پر ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں تو اس چیز کا پتہ تھا، ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے، ہم نے تو اپنی اس طریقے سے نہیں ہٹنا، یہ غلط ہے، ہم ٹھیک ہے، یا ہمارے آباء اجداد جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ صحیح ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا فوکس کس کے اوپر رکھنا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس علم کی طرف آتا ہے نا تو شیطان اس کو ورغلاتا ضرور ہے، اس کو بھٹکاتا ضرور ہے، یا اس کے دل میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو تھاٹ ضرور ڈالے گا اس علم کے سورس کے حوالے سے یا اس علم والوں کے حوالے سے جن کے ساتھ وہ جڑتا ہے، جس مجلس میں وہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تھاٹ ایسی ضرور ڈالے گا دونوں طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فوکس کس کے اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ میرا جو فوکس ہے وہ کہیں اختلافی باتوں کے اوپر تو نہیں زیادہ رہتا، یا میں اسی میخ میں تو نہیں رہتی کہ نہیں اس نے یہ چیز غلط ہے، فلاں جو ہے وہ چیز غلط کر رہا ہے اور مجھے زیادہ چیز صحیح پتا ہے۔ اپنے علم میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے خود ویریفائی کریں، خود علم حاصل کریں، سارے تعصبات کو ذہن سے نکال کے اپنے دل کو ایک پیور کر کے، اپنی یعنی جسے کہتے ہیں نا ضد اور ہٹ دھرمی، اس کو بالکل چھوڑ کے، تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ سب چیز مطلب بیسک ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بس اس کی طرف رجوع آج بھی اگر امت مسلمہ کر لیتی ہے تو ممکن ہے کہ سب کا اتحاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اتحاد کا طریقہ ہی یہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے عالم نے یہ کہا، ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا تو ہم نے تو اسی پہ چلنا ہے۔ حالانکہ اللہ کا دین موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کا اسوہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے، ایک اس کو اگر فوکس کا پوائنٹ بنا لیں، اسی کو مرکز بنا لینا تو نہیں ہو اتنے اختلافات جو آج ہم لوگوں کا حال ہو گیا۔ تو اب اس آیت کے اوپر ذرا اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں نا کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا، طیبات دیں، رزق دیا، تو ہم پاکستانیوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی عرصے کی غلامی کے بعد جو بر صغیر میں جو غلام بنے رہے، بالکل ایسے جیسے بنی اسرائیل کی قوم بنی رہی تھی، اس کے بعد ان کو بھی آزادی ملی، یہ بھی نجات پا گئے، اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے نجات بھی دی، آزادی بھی دی، ایک خطہ بھی دیا، ایک عرض پاکستان، ایک وطن، ایک علاقہ جس میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے تھے، اور ایک سبز و شاداب ملک تھا، وسائل سے بھرپور ملک تھا، اور جن دعووں کے ساتھ یہ لیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اور ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں گے اور ہم ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے، وہ دعوے تو آہستہ آہستہ سب نے چھوڑ دیے نا۔
اور اب آپ اگر آج جو حالت ہو چکی ہوئی ہے، یعنی قوم کا اخلاق اور قوم کی دین کی حالت اگر آپ دیکھیں پریکٹیکل لحاظ سے، تو وہ تو بالکل ہی نیچے جا چکی ہوئی ہے. یعنی اخلاقیات ہیں تو وہ ختم ہو چکی ہیں، بیسک جو حلال حرام کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور نفسا نفسی کا عالم، دوسرے کو دھوکہ دے دینا، جھوٹ بول دینا، وعدہ خلافی کر دینا، معاہدے توڑ دینا، اگلے کو دھوکہ دے دینا. آپ کسی بھی شعبے کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر کے دیکھ لیں، چاہے کوئی تجارت کا معاملہ ہے، کوئی عام چھوٹی موٹی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کوئی بڑے دفاتر میں آپ چلے جائیں، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، کلیکٹیو لیول پر دیکھ لیں یا انڈیویجول لیول پہ دیکھ لیں، یعنی انفرادی طور پر دیکھ لیں یا اجتماعی طور پر دیکھ لیں، ہر بندہ کرپٹ ہوا بیٹھے، اور ہر جگہ پہ دھوکہ، ظلم کرنا لوگوں پہ، اور اپنا فائدہ سوچنا، پیسے بس میں مجھے حاصل ہو جائیں چاہے جس طریقے سے بھی حاصل ہوں. تو یہی بات نہیں ہو جاتی، ہم لوگوں پہ بھی نہیں سوٹ کرتی یہ مبوء صدق ورزقناہم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءہم العلم. علم تو ہمارے پاس بھی تھا نا، اللہ کی کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے، شروع سے ہے. ہم نے کتنا اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی، ہم نے کتنا اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی، اور پھر آج ہمارے بھی جو اختلافات ہیں ان کی نوعیت یہی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ کوئی بھی اس کو زندگی میں رہتے ہوئے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی جس قدر شدت کا معاملہ ہے نا اختلاف کا، تو پھر یہی معاملہ ہوگا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. پھر آخرت میں ہی جا کے اس کا فیصلہ ہوگا. دنیا میں تو لوگوں نے نہ ماننا ہے اور نہ اپنے آپ کو غلط سمجھنا ہے اور نہ کوئی حق کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے نا، اس کو اپنے اوپر رکھ کے ہم نے ضرور دیکھنا ہے. یہ نہیں کہہ دینا کہ اس میں بنی اسرائیل کا ورڈ آ گیا تو یہ تو صرف ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ ان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. کیوں بتایا جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے کہ اس بنی اسرائیل کی جگہ میں اگر امت مسلمہ کو آج رکھا جائے، بالخصوص اہل پاکستان کو اگر رکھا جائے، تو ان کے اوپر تو بہت ہی زیادہ ٹھیک یہ بات ثابت ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس علم کو یہ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اتنا بڑا ایک خزانہ ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے اور جو غیر اہم چیزیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. فَإِن پھر اگر کنتا ہے تو، کانا یکونو ہونا، کنتا تا جو ہے وہ تم کی طرف ہے، یعنی تم کے لیے ہے، تا سنگولر تم کے لیے ہے. تو فی شکن کسی شک میں، یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے شین کاف کاف. مما اس چیز کے بارے میں جو انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، الا طرف کا جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے. اچھا، فَاسْأَلِ تو پوچھ لیں، سوال کر لیں ان لوگوں سے. فا تو کے معنوں میں، اور سین اور الف لام یا سین حمزہ لام روٹ ورڈ ہے جو سوال کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، پوچھ لیں. الذین ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب جو پڑھتے ہیں کتاب، جو قرات کرتے ہیں کتاب. یہ قرات کرنا ہوتا ہے نا، قاف را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یا وہ کے معنوں میں قاف را حمزہ پڑھنا، قرات کرنا، واو نون پلورل کا، الکتابہ کتاب کو. یہاں پہ الکتاب جو ہے اس سے مراد قرآن مجید سے پہلے کی کتاب تورات و انجیل، من قبل کا آپ سے پہلے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لقد البتہ تحقیق، جاء کا جیم یا حمزہ آ گیا کا آپ کے پاس، الحق حق، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے. فلا تو نہ تکونن تم ہرگز ہونا، تا تم کے معنوں میں کانا یکونو ہونا، اور نون کے اوپر جو شد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، جب زور دے کے بات کرنی ہے نا. تو نہ تم ہرگز ہونا من الممترین، ممترین جو ہے وہ
مریتن سے ہے، اور میم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس سے الممترین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو شک کرنے والے ہوتے ہیں، شک میں پڑے ہوئے لوگ. فلا تکونن من الممترین، پس تم شک میں پڑنے والے لوگوں میں سے ہرگز نہ ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، بظاہر تو یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، لیکن جو یہ بات ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، کہ اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے اس چیز میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ایسی کوئی بات نہیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیے جانے والی اس کتاب میں یا اس علم میں کسی قسم کا کوئی شک تھا. معاذ اللہ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، انبیاء تو جو بھی ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تو ان کا اپنا یقین کا درجہ بہت اوپر کا ہوتا ہے، اور ان کا یقین بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت کانفیڈنٹلی اللہ کے اس علم کو آگے پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اکثر انبیاء کو ایسے مشاہدات بھی کرا دیے جاتے ہیں تاکہ بہت زیادہ پختہ یقین ہو جائے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ اس یقین کے ہی اوپر چلتے ہوئے اس بات کو آگے پہنچائیں اللہ تعالیٰ کے دین. لیکن قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ کہ وہ اس میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا تھا، لیکن ایکچولی روح سخن جو ہے وہ کافروں کی طرف، مشرکین کی طرف ہوتا ہے، بات ان کو سنانا مقصود ہوتی ہے. کیوں دیکھیں نا، نبی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا جو علم ہوتا ہے اس پہ سب سے پہلے خود ایمان لاتے ہیں، پھر دوسروں کو آگے دعوت دیتے ہیں. تو ان کے لیے یہ شک اور کرنا یہ تو بالکل ہی متضاد چیزیں ہو جاتی نا. نبیوں کے بارے میں تو یہ بات نہیں سوچی جاتی. ہم کیسے سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کرتے تھے؟ تو اس چیز کو تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نازل تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا تھا نا. تو کہنے کا مقصد ایسا ہے، جیسے اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں، ان کافروں کو، ان شک کرنے والوں کو اور ان مشرکین کو یہ بتا دیں کہ اگر ان میں سے کسی کو شک ہوتا ہے اس کتاب کے اوپر جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، تو ان سے کہیں کہ جا کے یہ جو پہلے والے جو لوگ جن کے پاس کتاب ہے، یعنی اہل کتاب جو ہیں، ان سے جائیں، ان سے جا کے پوچھ لیں. یعنی یہ جائیں اور یہود و نصارہ سے پوچھ کر اپنا شک دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اس میں بھی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں، کیونکہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے اور یہود سے انٹریکشن جو ہے وہ مدینہ میں ہوا تھا. لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مکے کے لوگ جو ہے نا وہ اس وقت بھی جو مدینہ کے اہل کتاب تھے ان کے ساتھ ان ٹچ ہوتے تھے، آنا جانا، ملنا ملانا، اور یہ ویسے بھی تجارت وغیرہ کرتے، دیگر ممالک میں بھی جاتے تھے. تو یہ ان لوگوں کو علم والا سمجھتے تھے اور ان سے دین کی باتیں پوچھتے تھے، یعنی ان کو عالم سمجھتے. کیونکہ دیکھیں جو یہ مشرکین مکہ تھے، ان کے پاس تو بہت عرصے سے کوئی نبی نہ ہے. وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نا، تو ان کے پاس تو بیچ میں بہت گیپ رہا. تو دین ابراہیمی کا ان کو پتہ تو تھا، لیکن دین ابراہیمی تو بگڑتے بگڑتے بہت ایک عجیب ہی شکل اختیار کر گیا تھا. بت پرستی بھی آ گئی تھی، مختلف قسم کی شرک کی قسمیں آ گئی تھیں، اور دین کے اپنے اپنے طریقے انہوں نے بنا لیے ہوئے تھے. اگرچہ یہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اپنی طرف سے حج کرنے کا بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن بالکل غلط طریقوں پر تھے. تو یہ ان کو پتا تھا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، کتابوں کا سلسلہ جاری رکھا. تو ان کو جب کچھ ایسا دینی معاملہ ہوتا تو یہ انہی کی طرف دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے. تو یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں تو کوئی شک ہے تو جن کے اوپر تمہیں یقین ہے نا، تم ان سے جا کے پوچھ لو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے پاس بھی جو علم تھا، جو کتابیں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بہت واضح نشانیاں ان کو دی تھیں کہ یہ اللہ کے نبی آئیں گے اور یہ ساری ان کی نشانیاں ہوں گی. ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا. اب اگرچہ یہود و نصارہ کی تو اکثریت ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے خالص یا سچے یا آپ کہہ لیں کہ انصاف پسند لوگ ان میں سے بھی تھے جو ایمان لے بھی آئے تھے اور جنہوں نے اس کو مان بھی لیا تھا.
اکثریت نے تو اپنے وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا نا، لیکن بہت سے ایسے تھے جیسے عبداللہ بن سلام یا اس طرح کے کچھ لوگوں کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، تو انہوں نے یہ شہادت دی تھی کہ ہاں جو ہماری کتاب میں بتایا گیا وہ ساری نشانیاں ان کے اوپر پوری ہیں، اور وہ مان بھی گئے تھے۔ اور ویسے تو ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام تو بہت زیادہ یقین پہ تھے، اس کا عملی ثبوت بھی یہی ہے کہ انہوں نے تو کبھی جا کے اہل کتاب سے کوئی یہ بات نہیں پوچھی تھی نا۔ یہ اصل میں مخاطب جو ہے اس میں مشرکین مکہ ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا تو جاؤ جا کے ان لوگوں سے پوچھ لو۔ اور اس کے بعد پھر آج تک بھی جو بھی کوئی اس کتاب میں کسی قسم کا شک رکھتا ہے، اس کو کسی چیز پر یقین نہیں آتا، اس کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ بات صرف مشرکین وہاں تک نہیں، یہ جو بات ہے یہ ہر اس شخص سے خطاب کیا جا رہا ہے جو کہ یعنی آپ کہہ لیں تا قیامت، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، چاہے وہ کسی نظریے پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دین سے ہو، جو بھی اس کتاب پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا شک کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو پہلی کتابوں والے تھے وہ ٹھیک تھے تو تم ان سے جا کے پوچھ لو، ان سے جا کے اپنا شک دور کر لو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی نشانیاں کیا ان کی کتابوں میں تھیں یا نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات وہ جس طرح بار بار ہوتا ہے نا، لقد جا، یہاں پہ بھی یہی بات ہے، لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ تو ایک حق بات ہے اور تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اب تم ممترین میں سے نہ ہونا، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت و دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود واضح ہوتا ہے، وہ اپنا ثبوت خود ہوتا ہے۔ کسی کو قرآن پہ شک ہے، اس کو کہیں کہ سارے تعصبات اور جو تمہارے پری کنسیو جو تمہارے آئیڈیاز ہیں ان کو چھوڑو اور بالکل ایک پیور ہارٹ لے کے اس کتاب کو تم پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں خود ہی اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کا پتہ چل جائے گا۔ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جب وہ بالکل یعنی تعصبات کو چھوڑ کے بس ایک یعنی واقعی ایک خالی ذہن کے ساتھ نا، خالی ذہن سے میرا مراد یہ نہیں کہ وہ عقل ہی استعمال کرتے، عقل تو وہ استعمال کرتے ہیں، خالی ذہن ہونے سے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے جو پہلے کے جو نظریات یا کوئی جو اختلاف یا جو اپنی جو ان کے دلائل ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے صرف ایک پیور مائنڈ اور پیور ہارٹ کے ساتھ جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حق کتاب ہے اور اس میں ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں۔ باقی یہ جو فرعون کا اس کی بدن کا بچایا جانا اور اس طریقے سے اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے ایک فرینچ تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب یہ چیزیں پڑھی تو اس نے وہ ایمان لے آیا تھا کہ یہ تو اتنے سال پہلے قرآن میں اس چیز کو بیان کیا گیا اور یہ بات بالکل سچ ہے، ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حق بات ہے جس میں تم نے شک نہیں کرنا۔ تو یہ جو بات ہے اس میں بھی یعنی روح سخن جو ہے وہ شک کرنے والوں کی ہی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مخاطب کر کے ان پہ یہ آیات نازل کی جا رہی ہیں، لیکن سمجھانا یا تو مشرکین کو مقصود ہے یا کوئی بھی شخص رہتی دنیا تک آنے والا جو بھی قرآن کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے کا شکار ہوتا ہے یا شک و شبے کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حق پر مبنی سچی کتاب ہے اور اس پہ کسی قسم کے شک کرنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں آپ ایک چیز اور اگر دیکھیں کہ ایک اس میں ورڈ آیا شک کا، ایک اس میں ورڈ آیا ہے ممترین یعنی مریتن کا، پھر ہم ریب کا ورڈ بھی پڑھ چکے ہیں، کچھ رومی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو شک ہے یا یہ مریتن ہے یا ریب ہے، مطلب تو ان کا یہی بنتا ہے کہ یقین نہ ہونا، غیر یقینی کی کیفیت ہونا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں۔ شک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سٹیج 1 ہے جس میں بس ایک غیر یقینی کی کیفیت ہوتی ہے یا بندہ ایسے دو چیزوں میں پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اس میں پھر جب وہ پڑا رہتا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس سے اگلی سٹیج آ جاتی ہے مریتن کی، ٹھیک ہے، جس میں وہ اور زیادہ شک جو ہے وہ جڑ پکڑ جاتا ہے اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے۔
اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان اسی پر اڑا رہتا ہے اور اپنی درمی اور انا اور اسی کو لے کے چلتا ہے اور وہ علم حاصل کرنے کی طرف نہیں آتا، تعصبات میں پڑا رہتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ مزید اگلی سٹیج جو ہے وہ ریب کی بن جاتی ہے، جس میں پھر انسان یعنی وہ خوف بھی اور دشمنی بھی اور بے چینی بھی زیادہ اسٹرانگ یعنی لیول کا وہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم اردو میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں نا جن کا بیسک مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ ڈر کا ورڈ بھی ہم یوز کریں گے، خوف کا ورڈ بھی یوز کریں گے، سہم جانا بھی یوز کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی ہے عربی میں بھی۔ تو یہ بہرحال اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فرق آپ کہہ لیں، یہ تھوڑا تھوڑا سٹیجز کا فرق ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ پہلے درجے پہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک شک کی سٹیج آتی ہے۔ اگر تو انسان اس شک کو دور کرنے کی کوشش کرے اور کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے بغیر تعصب کے، تو وہ وہیں سے مڑ سکتا ہے، وہاں سے پیچھے جا سکتا ہے اور ہدایت کی طرف آ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا رویہ یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، اچھا چلو چھوڑو دیکھ لوں گا، اس کے بعد پھر وہ مزید کوئی اور چیز آئے گی، اس کے بارے میں بھی ہاں پتہ نہیں ایسے صحیح ہے یا نہیں، کرتے 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 وہ پھر اس کی چیز اس سے اگلے سٹیج پر جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے اگلے سٹیج پر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اتنا ایک اسٹرانگ آپ کہہ لیں کہ سینٹیمنٹ بن جاتا ہے کہ پھر وہ دشمنی اور پھر بالکل ہی انکار تکذیب اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بے چینی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور ایک وہ عجیب طرح کا آپ کو کہہ لیں کہ ڈر اور خوف، اور پھر اس کے ساتھ وہ اختلافات والا معاملہ، اور پھر وہ تکذیب کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یہ مختلف سٹیجز سے گزرتے گزرتے انسان اس طرح پہنچ جاتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو جائے تو اس شک کا علاج یہ ہے کہ اہل علم سے اس کی تحقیق کرائی جائے، ٹھیک ہے، اور اہل علم صحیح جو خود بھی متعصب نہ ہو، جو خود بھی دین کو صحیح سمجھنے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں، اور پھر اس میں یہ کہ انسان خود بھی دلیل کو لے کے جائے نا، یہ نہیں کہ کسی نے کوئی بات کی تو ہمارے یہاں جو ایک طریقہ نا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یوں لوگ نعرے مارنا شروع کر دیتے، نہیں، خود اپنی بھی عقل استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، وسائل دیے ہیں، خود ویریفائی کریں کہ دلیل اس سے مانگیں، پوچھیں کہ کس اس کے تحت یہ بات ہو رہی ہے، کیا کتاب سے یا سنت سے یا حدیث سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ایسی چیزیں واضح ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل علم سے پوچھ لیں، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ علم والوں کے پاس جانا چاہیے، ان سے پوچھ لینا چاہیے اور اس کے اوپر اپنی تحقیق کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس شک کو ہی لے کے بیٹھے رہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کو فوری فوری سمجھ آ جاتی، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ کے جو وہ آلریڈی جن نظریات کو آپ لے کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان سے بالکل ہٹ کے آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ تو اس پتہ نہیں کی جو کیفیت ہے اس کو ضرور دور کرنے کی کوشش کریں، سوال کریں، پوچھیں، اپنی طرف سے ویریفائی کریں، اور پھر جب حق بات سامنے آ جائے تو پھر اس کو مان لیں، پھر وہ ضد ہر دھرمی انا اس پہ نہ پڑے نا، ان لوگوں کا یہی معاملہ تھا۔ اب جیسا قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ یہ لوگ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ بالکل سچے نبی ہیں، لیکن بس مانتے نہیں تھے، وہی انا اور وہی حسد کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ بنی اسماعیل کو تو یہ جاہل کہتے تھے، ان کو بھی کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھتے تھے اور بڑا چنے ہوئے لوگوں میں سے سمجھتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، ہمارے اندر تو بڑی سلسلہ جاری رہا ہے ہمارے خاندان میں انبیاء کا اور ہماری نسلوں میں۔ تو یہ ان کا بیسیکلی اختلاف کا معاملہ تھا نا۔ تو جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ ڈبل مائنڈیڈ ہیں، آپ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ضرور پوچھیں، ضرور ویریفائی کریں، جس حد تک بھی آپ کی کوشش ہے وہ کریں، اور جب وہ واضح ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو لینے میں پھر تعامل نہ کریں، پھر اس میں کوئی انا یا ضد یا اس میں تکبر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، ورنہ پھر انسان مزید آگے بڑھتا ہے اگلی سٹیج کے شک پہ، پھر اس سے آگے، اور پھر وہ بالکل ہی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کتاب کا حق ہونا بھی واضح کر دیا،
اور شک سے دور رہنے کا فرما دیا، اور اگر کسی بات میں کوئی کنفیوژن یا شک ہو جائے تو اس کو دور کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ آگے دیتے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ وَلَا اور نہ تَكُونَنَّ تم ہرگز نہ ہونا من الذین ان لوگوں میں سے، وا اور کے معنوں میں، لا نہیں کے معنوں میں، تم کے معنوں میں، کانا یکونو ہونا، اور نون پہ شد جو ہے وہ ہرگز شدت کے معنوں میں، اور تم ہرگز نہ ہونا، کیا نہ ہونا، من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے تکذیب کی، کاف زال با، کذبوا جو ہے جب تشدید آ جائے زال کے اوپر تو کسی دوسرے کو جھٹلانے کے معنوں میں آتا ہے۔ بآیات اللہ اللہ کی آیات کی، فتکونا تو تم ہو جاؤ گے، تا تم کے معنوں میں کس میں سے، من الخاسرین، خاسر کون ہو گیا، جو خسارہ پانے والا ہوتا ہے، اور اس کی جمع خاسرین نقصان اٹھانے والے، خاسین اور را۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ جو میں نے آپ کو ابھی بات بتائی نا کہ شک اور پھر تکذیب، یہ مختلف مراحل ہیں یعنی جن سے انسان گزرتا ہے۔ سب سے پہلے شک پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اس کو دور نہیں کرتا اور اس کو بڑھنے دیتا ہے اور کوئی کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ اس میں آگے جاتا ہے اگلی سٹیج کے شک پہ، پھر مزید آگے چلا جاتا ہے جس میں پھر وہ عداوت، دشمنی اور جنگ و جدل جو ہے اس کی صورتحال ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ جو ہوتا ہے نا دلیل بازیوں پہ اتر آنا، جھگڑا شروع کر دینا، اور اس کے بعد پھر تکذیب کا درجہ آ جانا، یعنی پھر وہ ایک بالکل یکسر انکار انسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ جب وہ شک اس کا پختہ ہوتا جاتا ہے نا تو، اور پھر وہ گرے پہ گریں لگتی جاتی ہیں۔ شک جو ہے نا وہ ایسے جیسے کپڑے کے اوپر آپ باندھ کے کوئی دھاگا تو اس کو ایسے کھینچ کے نوٹ لگاتے ہیں نا، تو اس یہ بھی اس کے لفظی معنوں میں آتا ہے۔ تو شک بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، دل میں ایک گرا پڑتی جاتی ہے، اب آپ اس کو کھول لیں شروع میں ہی تو ٹھیک ہے، ورنہ اور ٹائٹ ہوتی جاتی ہے، اور ٹائٹ ہوتی جاتی ہے، اور پھر وہ دل جو ہے وہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ بند ہو جاتا ہے اس غلاف میں۔ تو یعنی جب انسان تکذیب میں ہی آگے بڑھتا جاتا ہے اور اپنے شک میں ہی آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر اتنا پکا ہو جاتا ہے انکار کرنے میں کہ وہ پھر حق بات قبول کرنے پر آتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ اتنا ضدی اور ہٹ درم ہوتا ہے اور نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی چھین لیتے ہیں۔ مہر لگنا جس کو کہتے ہیں نا، یہی تو وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مہر لگنے سے تعبیر کی ہے، کہ یعنی کوئی ان کو نشانی دکھا دو، کوئی ان کو معجزہ دکھا دو، انہوں نے سیدھے راستے پر نہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب اسی وقت ایمان لائیں گے جب ان کے اوپر عذاب آئے گا، یعنی جیسے وہ فرعون والا معاملہ تھا، سامنے وہ پہلے بھی پڑھا نا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سورۃ البقرہ میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ تم ان کو خبردار کرو، نہ خبردار کرو، انہوں نے مان نہیں لانا کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں، ان کی سماعتوں پر مہرے ہیں، ان کی نظروں پر مہرے ہیں، بصیرت چھین لی گئی ہے ان سے، ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان کو بھٹکا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہی کیفیت ہے جو انسان جب شک کرتا جاتا ہے، ہٹ دھرمی، حسد، انا، تکبر، ان میں کرتے کرتے آگے چلا جاتا ہے اور پھر بالکل تکذیب کر دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی فرعون والی بات ہے، ڈوبتے ہوئے کہا کہ اچھا میں ایمان لے آیا، اس وقت کا ایمان تو پھر ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا شخص جو پھر شک کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تکذیب کے لیول پر جاتا ہے، تباہی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے لیے خسارہ ہی خسارہ مول لے رہا ہے، اس سے توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اور پھر خسارہ جو ہے وہ جب قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو آخرت کے خسارے کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ دنیا کا خسارہ تو پھر بھی جو ہے وہ قابل تلافی ہے، اس کی ہو سکتی ہے تلافی ممکن ہے، لیکن آخرت کا خسارہ جو ہے وہ ابدی خسارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کر کے تم خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جانا جو تکذیب کرتے ہیں، جو شک میں پڑتے ہیں۔
تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ سمجھایا جو ہے وہ کن کو جا رہا ہے، مکذبین کو ہی سمجھایا جا رہا ہے، مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آج بھی جو بھی اس کو پڑھ رہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم شک میں ہی پڑے رہو گے اور علم حاصل نہیں کرو گے اور پھر تکذیب میں چلے جاؤ گے تو تمہارا ابدی نقصان ہوگا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت، سچ ہو گئی، ہا قاف کاف حق اور تے جو ہے مونس کے لیے آ گیا کیونکہ آگے کلمہ کی بات ہو رہی ہے۔ علیہم، الا اور ہم سے مل کے بنا، الا اوپر، ہم ان کے، کلمۃ رب کا، بات تیرے رب کی، رب تیرا، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہی اسی حقیقت کا بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں سے حق پر آنے کی یا حق کو ماننے کی توفیق چھین لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایسی مہر لگا دی ہے اور ان کو اس طرح کا آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی سزا کا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہی ختم اللہ علی قلوبہم، وہی بات یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ بس انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، انہوں نے ہدایت پر نہیں آنا۔ تو یعنی یہ جو شک کی بیماری آپ دیکھیں یہ کس طرح انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ کفر و تکذیب کی بیماری کا آغاز شک سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، شک پہ پڑتا ہے، اس میں آگے چلتا جاتا ہے، پھر اپنی حسد اور انا کو، تکبر کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، پھر تکذیب کر دیتا ہے، کفر کر دیتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہیں پہ رک کے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم ان میں سے کسی سٹیج پہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کہ ہم نے جو ہے وہ کسی سٹیج پہ آ کے شک کیا اور اسی میں پھر پڑے رہے، اس کو دور نہیں کیا اور اس چیز کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اپنا قانون بھی بتا دیا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ نے جو ایک طریقہ کار ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے نا، کیونکہ دیکھیں انسان ہدایت پر کب آتا ہے؟ انسان ہدایت پر تب آتا ہے جب وہ کچھ تھوڑی سی تگودو کرتا ہے، کچھ اپنی طلب کا اظہار کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر ایک جاننے کی، ایک علم حاصل کرنے کی کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی تڑپ ہوتی ہے، تب وہ جو ہے ہدایت کی طرف جاتا ہے اور تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد میں، یعنی پہلا سٹیپ انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے، انسان کو خود اس طرف آنا پڑتا ہے۔ اب ایک شخص جو بالکل یعنی جس کے اندر کوئی چاہ نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، اس کو کوئی شوق نہیں ہے ہدایت پہ آنے کا، اور وہ بس اپنے ہی دنیا میں مگن ہے اور وہ اپنے ہی نظریات اور عقائد جو اس نے اپنا رکھے ہیں انہی کو صحیح سمجھ کے یا ان کے اوپر ہی چلنے کو ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے نہیں ماننا، تو پھر ایسے انسانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ ان سے پھر توفیق چھین لی جاتی ہے، ورنہ موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی ان کی بات، ہدایت کی بات سامنے آتی ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا رویہ کیا ہے اس کے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو جس کا رویہ تکذیب کا ہوگا، کفر کا ہوگا، معصیت کا ہوگا، تکبر کا ہوگا، وہ انسان پھر ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو توفیق دینے کا قانون ہے نا، ہدایت کی توفیق دینے کا قانون، وہ یہی ہے کہ جو جس میں طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، کوئی اس خیر ہوگی اور اس کے لیے پھر وہ کوئی کوشش بھی کرے گا، اور جس کے اندر عاجزی ہوگی، جس کے اندر مان لینے والی کوئی استطاعت ہوگی، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ لے جائیں گے۔ جو ضد ہٹ دھرمی کا شکار ہوگا یا جو یہ کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں سمجھانے کی، یا جس طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافہ میں، ہمیں مزید کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم ہمیں سمجھاؤ نہ تم ہمیں بتاؤ، اور یہ عموماً رویہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو کہتے رہنے دو، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہمیں بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہمیں تو بڑی اچھی طرح سے علم ہے، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا علم بہت میں عقل کل ہوں اور میرا علم جو ہے وہ بڑا مکمل ہے، مجھے تو کسی
کہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ دلوں کی سختی ہو جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں، ان کی عقل بند کر دی جاتی ہے، ان سے دیکھنے سمجھنے سننے کی صلاحیتیں بھی جو ہے وہ ان کی سلب کر لی جاتی ہیں. تو یہ طریقہ کار یا اللہ تعالیٰ کا جو یہ ایک قانون ہے نا ہدایت کا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی رضا میں اور اللہ کی مشیت میں فرق ہوتا ہے. یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ کر چکی ہوں کہ اللہ کی رضا تو یہی ہے کہ سب ہدایت پر آئیں، سب جو ہے وہ سیدھے راستے کو اپنا لیں، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے، جو اس کو شعور دیا ہے، اپنے شعور کو استعمال کرے، اپنے اختیار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے خود اپنے لیے کوشش کر کے راستہ منتخب کرے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعور بھی دے دیا گیا، ہدایت کے لیے کتابیں بھی دے دی گئیں، بندوبست کر دیا گیا. اب اگر انسان جو ہے وہ اپنے لیے خود گمراہی کا راستہ منتخب کرتا ہے اور وہ نہیں آتا ہدایت کی طرف، تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یا اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے یا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پھر اسی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ جو تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت آگے بڑھ کے اس کو تھامتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے اور زیادہ آسان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب ان لوگوں میں شامل کرے. تو اپنی طرز عمل کو ہم یہاں پہ رک کے ضرور چیک کر لیں کہ ہمارے اندر کیا واقعی ہدایت پانے کی کوئی لگن ہے، کوئی تڑپ ہے، کیا میں جاننا چاہتی ہوں، یا میری بھی یہی ہے کہ بس ایک بار لگی بندی روٹین، اچھا چلو تھوڑا آدھا سن لیا، آدھا نہیں سن لیا، کچھ ادھر سے سن لیا، کچھ ادھر سے دیکھ لیا، اور کوئی لگن نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضرور اپنے طرز عمل کو چیک کریں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. خواہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. ولو اور اگرچہ جاءتہم جیم یا حمزہ آ گئی، ہم ان کے پاس، بیچ میں تے جو ہے چونکہ آگے آیتن جو کہ مونس ہے، مونس کے لیے تا آتی ہے اس لیے آگے جاءتہم آ جائے ان کے، آئی ان کے پاس، کل آیتن ہر نشانی، یا آ جائے ان کے پاس کسی بھی طرح کی نشانی. آیت نشانی کے لیے آتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یرو العذاب وہ دیکھ لیں عذاب کو، العلیم حمزہ لام میم رنج و علم دردناک غمناک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، اس کو آپ پچھلی آیت سے ریلیٹ کر کے پڑھیں نا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم. یعنی یہ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے کہ جن پر اللہ کا حکم ثابت ہو گیا نا، اللہ کی بات سچ ہوگی. کون سی بات؟ کہ ان کی توفیق چھین لی گئی ہے، انہوں نے اب گمراہی میں ہی بھٹکنا ہے، انہوں نے حق کی طرف نہیں آنا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تب تک انہوں نے نہیں ماننا. تو یہ وہی بات، یعنی جیسے یہ جو فرعون والا معاملہ، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھے نا یہ دو آیات، تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائیں گی کہ وہ دل کی سختی، تکبر، انا اتنا زیادہ کہ نہیں ماننا، ساری زندگی اسی پر رہے کہ نہیں ہم نے ماننا اور نہیں اقرار کرنا. اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ واقعی جس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا یا جو چیزیں سمجھائی جاتی تھی وہ جب سامنے آئی تو اس وقت وہ پکارا کہ میں مان لوں گا، میں مان لیتا ہوں بنی اسرائیل کے رب کو. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ان کو نشانی دیکھ لو، یہ جب تک دردناک عذاب نہیں نہ دیکھ لیں گے تب تک یہ نہیں مانیں گے. اب اس میں مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، ان کو بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ تم نے سمجھنا ہے تو ابھی سمجھ لو، چاہے آیات کونیاں لے لو یا آیات شریعہ لے لو، سب تمہارے سامنے ہے، نبی کی حقانیت تمہارے سامنے ہے، تو اسی سے سمجھ لو. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ اتنا غم نہ لیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، انہوں نے نہیں آنا ہدایت پر. ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کے لیے اتنا دل پہ اثر نہ لیں، یہ اتنا غم نہ کریں اس بات کا. اور
جب تک کہ وہ عذاب نہیں دیکھ لیں گے. اب اس عذاب کا مطلب ان کا موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ کافر، مشرک اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت سختی کا ہی معاملہ ہوتا ہے نا. پھر اس میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیسے کس طرح کے فرشتے آتے ہیں اور پھر وہ کس طرح سختی کر کے ان کی جان نکالتے ہیں، اور پھر آگے بھی ان کے ساتھ کس طرح کا ذلت کا معاملہ کیا جاتا ہے ان کی ارواح کے ساتھ بھی. تو اس سے مراد وہی وقت ہے ان کا. اور اب وہ موت ان کی چاہے نارمل طریقے سے ہو یا جیسے فرعون ڈوبا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے کا کوئی معاملہ کر دیا جائے، کوئی اچانک سے اس سے کسی سزا یا پکڑ کا معاملہ، جو بھی طریقہ ہوتا ہے. بہرحال جو ایسے نافرمان سرکش لوگ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے اس وقت پھر وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بات ان کو سمجھائی جا رہی تھی وہ ٹھیک تھی. لیکن چونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہر لگ گئی ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ نہ کوئی سمجھ لینا کہ اچھا اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں. یہ جو ایک غلط فہمی ہے نا، اس کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر توفیق چھینی جاتی ہے یا دلوں پر مہریں لگائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ انسان کا اپنا برا عمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو رضا یہی ہے کہ سب لوگ ہدایت پر آئیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارے اتنے ہدایت کے راستے واضح کیے ہیں، اس لیے تو ہمیں عقل و شعور دیا، اسی لیے ہمیں اختیار بھی دیا. لیکن انسان ضد کرتا ہے، وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں اور اپنی سرکشی اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ سزا اپنے اوپر مول لیتا ہے کہ اس کے دل کو بند کر دیا جاتا ہے، ہدایت سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کی توفیق چھین لی جاتی ہے. یعنی یہ جو مہر لگنا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ دیکھیں ہوتا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مالک و مختار ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، تو فیصلے تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کیے جاتے ہیں نا. کوئی بھٹکا ہے تو اس کا بھی فیصلہ اللہ نے ہی کرنا ہے، کوئی ہدایت پہ آئے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی فیصلے اور مرضی سے ہوگا. تو یہ نہ کوئی سوچے، یا لوگ عموماً نہیں کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے جب رکھا ہوگا ہدایت پہ آنا تب ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، یا اللہ نے نہیں نہ چاہا کہ ہم ہدایت پہ آئیں اس لیے ایسا ہے. نہیں، یہ تو بات وہ ہے نا کہ اپنی جو کوتاہی ہے عمل کی، اس کا الزام معاذ اللہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہدایت پہ آئے. اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو بالکل مومن پیدا کرتے، کسی میں کوئی اختیار ہی نہ ہوتا غلط طرف جانے کا. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا نا کہ انسان خود اپنے لیے، یہی تو آزمائش ہے، اسی کے لیے تو دنیا بنی، یہی تو دیکھنا ہے کہ انسان خود اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے، کیونکہ عقل و شعور دیا گیا، ورنہ تو فرشتے بھی تھے جو جا نہیں سکتے غلط کام کی طرف. ٹھیک ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس وہ بالکل وہی ایز اٹ از کر رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ساروں کو طاقت کے بل پہ سب کو ایمان کی طرف لے آیا جاتا، ہدایت کی طرف لے آیا جاتا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو قانون اور کلیہ اس کو سمجھ لینا چاہیے. ٹائم ہو گیا، یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم کل یہاں سے آنورڈ اس کو کنٹینیو کریں. اس کے آگے ہے نسل اسلام کی قوم کا قصہ. جی پلیز تلاوت پہ کر دیں گے آیت نمبر 93 سے. تھوڑی سی آگے چلی گئی، سیٹ کر لیں، کوئی بات نہیں آنٹی، 2 منٹ ہیں ابھی. میں اس سے تھوڑے سے پوچھے ہے لیکن اس کو إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن رب. ہمارا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، ادھر سے رہنے دے، فرسٹ آیت سے چل رہی ہے، خیر ہے، چل رہی ہے. يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن
من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجئے.